الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم سامعین کرام، 21 رمضان مبارک کا روزہ اور آج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، اور یہی ہماری مختصر سی گفتگو کا آج عنوان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مولا علی کا دیدار عطا فرمائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ مولا علی آپ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں کا جامع بنایا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ صرف ایک حدیث سنا کے ان کی شہادت بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا من سب علیٰ فقد سبنی، فرمایا جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھ محمد کو برا بلا کہا۔ جس نے مولا علی کی توہین کی، بے ادبی کی، سرکار فرماتا ہے اس نے میری بے ادبی کی، میری توہین کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو جو سرکار کے ساتھ ایک قرب ہے، جو نزدیکی ہے، جو محبت ہے، سرکار اس کو بیان فرما رہے۔ فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا نا اس نے محمد کو دکھ دیا، اور جس نے علی کی گستاخی کی اس نے میری گستاخی کی۔ اچھا، جس نے علی کی گستاخی کی اس نے سرکار کی گستاخی کی۔ تو جس بدبخت اور ملعون نے مولا علی کو شہید کیا، بتائیے اس نے سرکار کو کتنا دکھ دیا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس بندے کا کیا درجہ ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا برا ہوگا کہ جس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، آپ کو شہید کیا۔ کوفہ کے اندر جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو ایک جماعت تھی جس کو خارجی کہا جاتا تھا۔ وہ خارجی جماعت الگ ہوئی مولا علی سے، یعنی جو بندہ الگ ہو جائے اسی کو خارج کہتے ہیں، نکلنے والا۔ تو اس وجہ سے اس جماعت کو خارجی کہنے لگے۔ اب وہ جماعت مولا علی کے بڑے سخت خلاف تھی، انہوں نے مولا علی سے جنگ کی۔ اللہ نے مولا علی کو فتح عطا فرمائی۔ مولا علی نے کئی خارجی قتل کیے اور کئی خارجی وہاں سے نکال دی۔ اب خارجیوں کو بڑا غصہ تھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں۔ اب انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی جس کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کو ابن ملجم کہتے ہیں، ویسے ابن ملجم کے نام سے مشہور ہے۔ اب وہ ایک خارجیہ عورت پر جس کا نام کتام تھا عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم کتام عورت پر عاشق ہوا۔ اب یہ خارجی وہ خارجیہ، یعنی دونوں ہی ایک ہی جماعت سے تھے۔ اب ابن ملجم کتام کو کہنے لگا، عورت کو کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے شادی کرنے کے لیے، میرے ساتھ اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو میری 3 خواہشیں ہیں جو حق مہر کے اندر تو نے مجھے دینی ہے۔ ایک 3000 درہم کا انتظام کر لے اگر تیرے پاس ہے تو، ایک غلام اور ایک لونڈی، اور تیسرا مولا علی کا قتل مجھے چاہیے۔ اگر تو مولا علی کو قتل کر دے
اگر تو مولا علی کو قتل کر دے تو میں تجھ سے شادی کر دوں۔ اب ابن ملجم اس عورت کو پانے میں، اس عورت کو حاصل کرنے میں، اس عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے اب اس نے مولا علی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 17 رمضان مبارک ہے، صبح کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے امام حسن کو بلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج رات مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے شکایت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نے نا میرے ساتھ بڑی کجروی اختیار کی ہے، آپ کی امت نے میرے ساتھ سخت نزاع برپا کی ہے، میرے ساتھ بڑی لڑائی کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو مولا علی کہتا ہے میں نے پھر ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا الہ العالمین مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، جو ان لوگوں سے بہتر لوگ ہیں نا مجھے ان میں پہنچا دے۔ اب اتنی بات کی تو فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ابن نبا اس وقت مؤذن تھا، جس طرح سرکار کے دور میں بلال حبشی یا ام مکتوم اذان دیتے تھے، اسی طرح مولا علی کے دور میں ابن نبا یہ مؤذن تھا۔ اب اس نے فجر کی اذان شروع کی۔ اب جو ہی اذان ہوئی تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گھر سے نکلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کا نا معمول تھا کہ جب فجر کے وقت گھر سے نکلتے تو الصلاۃ الصلاۃ آپ اپنی زبان سے ندا لگاتے رہے۔ الصلاۃ کا معنی نماز۔ فجر کے وقت کیونکہ لوگ سوئے ہوتے تو آپ نہ آتے آتے راستے میں جو بھی گھر ہوتے تو آپ لوگوں کو جگاتے جاتے۔ اب آپ آوازیں لگا رہے ہیں اور ساتھ مسجد کی جانب آ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ تو ابن ملجم جو اسی طاق میں تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، ابن ملجم اچانک آیا، اس نے آپ پر حملہ کیا، تلوار کے ساتھ آپ پر وار کیا۔ وہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے ہوتا ہوا کان پٹی تک آیا اور دماغ تک آ کے آپ کی تلوار ٹھہر گئی۔ اب آپ کے دماغ پر جب اس کی تلوار ٹھہری نا تو اسی وقت مولا علی کی زبان مبارک سے نکلا فزت برب الکعبہ۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب ساتھ ہی آپ زمین پر گر گئے۔ اب لوگوں میں شور مچ گیا، لوگ آئے، ابن ملجم کو گرفتار کیا، آپ کو لے گئے، آپ کا جسم مبارک زخمی تھا۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو جب لٹایا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ روتے ہوئے آپ کے بڑے بیٹے آپ کے پاس آئے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی، فرمایا بیٹا صبر کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر رکھ، اللہ خیر کرے گا۔ اس وقت مولا علی نے 4 باتیں کی جو تاریخ الخلفاء کے اندر لکھی ہیں اپنے بیٹے کو۔ اب آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ مولا علی فرمانے لگے حسن میری بات یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی تونگری دولت مندی، آپ فرماتے ہیں عقل کی توانائی ہے۔ سب سے بڑی آپ فرماتے ہیں دولت جو ہے نا وہ عقل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بندے کے پاس مال ہو، بندے کے پاس گاڑیاں ہو یا بندے کا بینک بیلنس بڑا ہو زیادہ ہو تو وہ بندہ زیادہ امیر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی جو امیری ہے نا، آپ فرماتے ہیں وہ عقل کی توانائی ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس عقل ہے نا، آپ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ امیر ہے، وہی امیر ہے۔ اور آپ نے دوسری بات امام حسن کو اپنے بیٹے کو فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا سب سے بڑی مفلسی اور تنگ دستی بے وقوفی ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تیرے پاس اگر مال نہیں تو تو غریب ہے، تیرے پاس مال نہیں تو تو مفلس ہے، تیرے پاس مال نہیں تو تنگ دست نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی تنگ دستی اور سب سے بڑی مفلسی آپ فرماتے ہیں بے وقوفی ہے۔ یعنی بندہ غریب ہو لیکن فرماتے ہیں بے وقوف نہ ہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرماتے ہیں بے وقوف نہ ہو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ سب سے سخت جو وحشت ہے نا، بندہ جو ڈرا رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں غرور اور تکبر اور گمنڈ یہ سب سے سخت وحشت ہے۔ یعنی جو بندہ غرور کرتا ہے نا وہ اندر سے ڈرا ہوتا ہے، اس لیے تو غرور کرتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر غرور نہ ہو وہ اندر سے بندہ ڈرا نہیں رہتا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ غرور اور گمنڈ آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی وحشت ہے، قیامت والے دن وہ بندہ ڈر رہا ہوگا اور دنیا میں بھی وہ اندر سے ڈرا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا سب سے عظیم خلق یہ کرم ہے۔ کرم کہتے ہیں سخاوت کو۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اچھی عادت نا سخاوت ہے، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو پلانا،
لوگوں پر خرچ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ سب سے بڑے سخاوت۔ تو جب آپ کو پر وار کیا گیا تو یہ مبارک باتیں آپ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصیحت فرمائی، حالانکہ بڑا سخت وار ہوا تھا مولا علی پر، لیکن اس کے باوجود 17 رمضان کے بعد آپ 3 سے 4 دن آپ زندہ رہے، اور مورخین نے لکھا کہ 21 رمضان مبارک جب آئی تو مولا علی کی روح پرواز کر گئی، اور آپ کے بیٹے امام حسن نے، مولا حسین نے اور عبداللہ بن جعفر نے، ان تینوں شخصیات نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازے پڑھانا کے بعد آپ کا جو جسم مبارک تھا، آپ کی جو میت مبارک تھی، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو آپ کا مزار شریف ہے وہ نجف شہر کے اندر ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا مزار شریف کوفہ کے اندر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے امام حسن جو تھے وہ مدینہ پاک جنت البقیع میں آپ کا جسم مبارک لے آئے تھے۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، جدھر بھی ہے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ راضی ہے، اللہ کے رسول ان کے ساتھ راضی ہیں، جدھر بھی ان کا مزار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے محمد سے پیار کیا، جس نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور فرمایا من سب علی فقد سبانی، جس نے معاذ اللہ علی کی گستاخی کی اور فرمایا اس نے میری گستاخی کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبی عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہم سب کو مولا علی کی ولایت کا، آپ کے علم کا فیضان بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی میں مولا علی کے خواب کے اندر مولا علی کا دیدار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ